ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ آج کل یہ کشتہ یورپ جو طبقہ ہے، یہ دین اور اہل دین پر اکثر تان کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ بھائی سارے مولوی بن جائے، تم کیا چاہتے ہو کہ سارے دین پڑھنے لگ جائے، تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا، یہ دنیا کیسے چلے گی، پھر کھائیں گے کہاں سے، پھر یہ معاشی نظام ہمارا کیسے چلے گا، ہم فائنینشیلی تباہ ہو جائیں گے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس وقت مشاہدات بول رہے ہیں، اس وقت نتائج بول رہے ہیں، دلائل کو برطرف رکھو، ایمان اور عقیدے کو برطرف رکھو، خدا کو ہم رازق مالک حاکم مانتے ہیں، اس بات کو برطرف رکھو۔ مشاہدات اور تجربات اور نتائج تمہارے بتا رہے ہیں کہ جس کثرت سے تمہارا ڈگریوں والا طبقہ، سند یافتہ طبقہ بغل میں فائلیں دبائے بھوک کی وجہ سے نگر نگر یہ دفتروں میں گھوم پھر رہا ہے اور نوکریاں تلاش کر رہا ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کی ایک جھلک ہے کہ فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، روز محشر کا عذاب، نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب میری بات کو سمجھیں، جو میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آج کے یہ لوگ افسوس کے مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ احساس کمتری کا شکار ہے، نہ انہوں نے اپنے اسلاف کو دیکھا ہے اور نہ ان کی تاریخ پڑھی ہے کہ وہ سنہری دور کہ جب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، عمر بن خطاب کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور کہاں آج کا یہ گیا گزرا دور جہاں معاشی بحران اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرنے پر اتر آئے۔ دیکھو میری بات کو سمجھو، آج یہ لوگ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں کہ جناب معاشی ترقی کیسے ہوتی ہے یا ملک اور ریاستیں ترقی کیسے کرتی ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں خدا کی قسم، ہمیں یہ باتیں شیخ سعدی نے درس نظامی کی پہلی کتاب کریمہ سعدی میں بتا دی تھی اور سکھا دی تھی کہ ملک کی معیشت اور ملک کے نظام کیسے چلایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اس وقت تو مولویوں کے پاس یہ مدارس میں برائے نام تعلیم رہ گئی ہے، برائے نام نصاب رہ گیا ہے، برائے نام نظام رہ گیا، وگرنہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی تعلیم میں اور ہمارے بزرگوں کی جو صحیح بتائی گئی باتیں اور نظریات ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہم 10 سال کے بچے کو ملک کی قیادت اس کے حوالے کر سکتے ہیں اور تم سے اچھی چلانا جانے گا۔ خدا کی قسم ہمارے ایسے سنہری اصول ہمارے علماء نے اسلاف نے بیان کیے ہیں ریاستیں چلانے کے، حکومتیں چلانے کے اور معاشی نظام کو سنبھالنے کے۔ اب بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ اس طبقے کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا خدا وہ کیا ہے؟ وہ پیسہ ہے، پیسہ دولت۔ یہ سب ان کی باتیں کہ ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہے، ہم جناب اپنے وطن کے لیے مرنا مٹنا چاہتے ہیں، وطن کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، یہ سب ڈرامے اور باتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا خواب پیسہ ہے، دولت ہے۔ دولت والا چاہے پڑھا لکھا ہو، دولت والا چاہے ان پڑھ ہو، دولت والا چاہے حیا والا ہو، دولت والا چاہے بے غیرت ہو، یہ اس کے تلوے چاٹنا جانتے ہیں۔ اب بات کو سنو، ان کے بقول ترقی کی جا رہی ہے، جی کیسے؟ ہم نے اتنے انجینئر دیے، ہم نے اتنے جناب پائلٹ دیے، ہم نے اتنے ڈاکٹر دیے۔ اب میری بات کو سمجھو، کوئی بھی ملک اور کوئی بھی ریاست، میری اس بات کو دنیا کا کوئی عقل مند انسان، کوئی دانشور، کوئی مفکر جھٹلا نہیں سکتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی معیشت، کوئی بھی ریاست جب ترقی کرتی ہے تو وہ تنخواہ دار طبقے کے زور پر نہیں کرتی، تنخواہ دار طبقہ تو ملک اور ریاست اور حکومتی خزانے پر بوجھ ہوتا ہے۔ وہ کس کے زور پر کرتی ہے؟ وہ کسان کے زور پر، وہ معدن کار، صنعت کار، دستکار، وہ کسان جو زمین پھاڑتا ہے اپنی محنت سے اور معیشت کے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے اناج جیسی نعمت کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ریاست اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ وہ دستکاری سے، وہ صنعت کاری سے، وہ معدن کاری سے اور وہ کاشت سے۔ جب ریاست اندرونی طور پر مضبوط ہو جاتی ہے تو دوسرے مرحلے پر برآمدات سے کوئی ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ اب میری بات کو سمجھو کہ ان کے نزدیک نتیجہ کیا ہے، اختتام کیا ہے، کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے؟ پیسہ ہونا، دولت ہونا، گاڑیاں ہونا، بنگلے ہونا۔
پاکستان کے بہت بڑے بڑے لوگ، بہت بڑی بڑی دولت رکھنے والے، جن کی دولت کو دیکھ کر ہمارے ملک کی نوجوانوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور ان کو وہ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، مثال سمجھتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلانا جاتے ہیں، جانتے ہیں۔ ان میں آپ مشہور مثالیں دیکھ لیجئے، مسٹر فتلو نام کا ایک شخص جو ان پڑھ ہے، 4 جماعتیں نہیں پڑھا، اور وہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ جناب دنیا اس کی دولت کی نمائش دیکھتی ہے۔ اس کے بعد آپ ملک ریاض کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ شہزاد ڈوگر موٹرز والے کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ صادق خان کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ بلال مارت کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد شاہد انور جو ہمارے تعلیمی نظام پر بہت بڑا تمانچہ ہے، اس کے الفاظ کی چند جھلکیاں میں آپ کو آخر میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ آزاد چائے والا دیکھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے لوگوں نے کاروبار کیے ہیں، تجارتیں کی ہیں، معاشی نظام کھڑا کیا ہے، وہ اس تعلیمی نظام، غلامی کا نظام جو ہے، اس کے مخالف نظر آئیں گے تمہیں۔ جنہوں نے ایجادات کی ہیں خود، وہ بھی تمہیں اس تعلیمی نظام کے مخالف نظر آئیں گے۔ کیوں کہ یہ تعلیمی نظام دراصل ہمارے لیے یہ ایک کولو ہے اور ہم اس کے لیے بیل ہیں، آنکھوں پر ہمارے پٹی بندی ہے، ہم گدھوں کی طرح اور جناب جانوروں کی طرح ہم اس کے گرد گھوم رہے ہیں، تیل نکالنے کے چکر میں ہیں۔ تیل اگر کوئی نکل رہا ہے تو وہ کوئی اور لیتا جا رہا ہے، اور ہم صدیوں سے، سالوں سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کولو کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ انگریز، یہ تعلیمی نظام ہمیں انگریز کا غلام اور انگریز کا کتا بنانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن یہ حقائق ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، مجھ سے زیادہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ستائے ہوئے نوجوان، ہاتھوں میں بغل میں فائلوں اور ڈگریوں کے گٹھے لیے ہوئے نوجوان میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے اور مجھ سے 2 لفظ بڑھ کر کہیں گے اس نظام کے بارے میں۔ تو تجارت، کاروبار، یہ انسان کو آزاد کرتا ہے، انسان کو خوددار کرتا ہے، انسان کو بازو اٹھا کر، سر اٹھا کر جینے کا جذبہ عطا کرتا ہے، جبکہ یہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں ایک دائرے میں رہنے، غلام کرنے اور یسر نوسر کرنے کا یہ ڈھنگ بتاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے خدا را آزاد بنو، آزاد رہو، تجارت کرو، کاروبار کرو، اور اگر اس نظام کا مقصد ملک کی فلاح ہے، ملک کی معاشی ترقی ہے، ملک کی اس نظام کا مقصد اگر معاشی ترقی ہے تو پھر 75 سال سے اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نظر تو نہیں آیا۔ الٹا پھر تانا غربت کا، تانا جو ہے وہ کاہلی اور سستی کا، وہ دینداروں پر۔ عجیب بات ہے، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ تو میرے دوستو، میرا یہ تبصرہ صرف یک طرفہ قرآن و حدیث کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں ہے، بلکہ تمہارے دنیاوی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تھا۔ کیوں کہ قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایک یہ آیت، اور دوسری آیت وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اتار ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم اس قرآن مجید میں نہ ہو۔ اگر یقین اور اعتماد اور عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رزق بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور علم، جس کو علم کہتے ہیں، ہر علم وہ ہمارے علوم دینیا میں اللہ تعالی نے رکھ دیا، اس کے علاوہ ہمیں کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا کے علاوہ ہمیں کسی کی طرف روزی روٹی کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہے عقیدہ، لیکن یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہاری سوچ کے مطابق کلام کیا جائے، کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آ رہا۔ وہی بات، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنا، کہ دولت کے لیے دین چھوڑا وہ بھی نہ ملی۔ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما۔ بس اس ایک بات کا میری جواب دے دو، ایک بات کا۔ یہ جو میں نے ملک کے امیر شخصیات کے نام لیے ہیں، امیر شخصیات کے نام لیے ہیں، تمہارے ملک کا اس وقت ہر نوجوان ان سے متاثر ہے، ان میں سے کسی نہ کسی سے متاثر ہے، یا پھر رجب بٹ ہے یا پھر ڈکی بھائی ہے، کہ جن لوگوں کا تعلیم اور اخلاق اور تربیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن کیا ان کے پاس پیسہ ہے؟ تو پتہ چلا تم دنیا کے پجاری ہو، تم پیسہ چاہتے ہو، چاہے وہ عزتیں بیچ کر آئے، چاہے وہ بیٹیوں اور بہنوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر برہنہ دکھا کر آئے، چاہے وہ عزتیں نیلام کر کے آئے، چاہے واہیات پھیلا کر آئے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ۔
بس میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ یا تو یہ کہو کہ ہم تعلیم چاہتے ہیں، ہم تربیت چاہتے ہیں، ہم اخلاق چاہتے ہیں، ہم زندگی جینے کا رنگ اور سلیقہ اور ڈھب چاہتے ہیں، تو پھر دولت کی طرف دیکھنا چھوڑ دو. دولت چاہتے ہو تو پھر تعلیم کی طرف دیکھنا چھوڑ دو. یہ کیا کہ تم ادھر سے تعلیم کا نام دیتے ہو، ادھر سے پیسے کے خواب دکھاتے ہو، اور نتائج جو نکل کر آتے ہیں نتائج، تو وہ کوئی یوٹیوبر کی صورت میں آ رہا ہے، کوئی جناب کوئی اداکار ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی گانے والا، کوئی ناچنے والا، نتائج یہ نکل کے آ رہے ہیں. تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں اگر پیسہ کمانا ہے، if the goal is money، کالج یونیورسٹی مت جاؤ. That's it. ہر ایک انسان کا گول ہے پیسہ. اگر پیسہ گول ہے and you want the ultimate power، اور تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تم سب سے آگے ہو، کالج مت جاؤ، اسکول مت جاؤ، یونیورسٹی مت جاؤ. فوکس آن دا منی. اپنا بزنس اسٹیبلش کرو، کباڑ سے لگا، کباڑی بن جاؤ. That's it.